بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ جاری خصوصی نشریات صدائے کشمیر میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خصوصی طور پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی اور سینئر سیاستدان پاکستان کے سید فخر امام صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کس نظر سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اپڈیٹس ہیں، مقبوضہ کشمیر سے اصل خبر نہیں نکل پا رہی، خبروں کی جو باہر ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ جس طرح سے لوگوں پہ پابندیاں ہیں، اسی طرح سے ذرائع ابلاغ پہ بھی کڑی جو پابندیاں رکھی گئی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال چل رہی ہے، 33 سے 34 روز ہونے کو جا رہے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن ہے، عام لوگ بھی گھروں میں بند ہیں، لیڈرشپ بھی بند ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ثانیہ ہے، یہ اتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہے کہ ہیومن جو بھی آپ کہہ لیں فریڈمز ہوتے ہیں دنیا میں، اس کی انتہا سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو نریندرا مودی دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اس پہ بھی اب تھوڑے سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیسے یہ بن گئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک رپورٹ آئی ہے ان کے بارے میں کہ وہاں بھی کچھ عجیب و غریب، انڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید سوال اٹھیں گے ان کے بارے میں، اس میں بعد میں بات کروں گا۔ پر وہ جو ذہن سے آگے چل رہا ہے نا جی، وہ تو ایک ہی ذہن ہے کہ وہ اتھارٹیرین، آٹوکریٹک، نان ڈیموکریٹک اور ایک قسم کا فوکسڈ انسٹرومنٹس آف پاور جیسے بھی استعمال ہوں، ملٹری پاور شہریوں کے خلاف جس نوعیت کا وہ استعمال کر رہے ہیں، شاید دنیا میں ماڈرن دنیا نے کم ہی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں اس کی پہلی مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا نے اکنالج تو کیا، 7-8 دفعہ نیو یارک ٹائمز نے بڑے سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد اس نیریٹو کو جو کشمیریوں کا ہے، خاص طور جو مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا جی۔ اسٹیٹسٹکس بہت ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ پچھلے 30 سال میں شہید ہو گئے، 13,000 خواتین کی عصمت لوٹی گئی، بچے بچیوں کے ساتھ ہوئی، 700-800 بینائی سے محروم ہو گئے، یہ اپنی جگہ بالکل۔ پر یہ جو اب انہوں نے نیا جو ٹوٹل ٹریوسٹی آف جسٹس جس کو کہا جائے کہ عدل و انصاف کا تو بالکل انہوں نے ختم ہی کر دیا۔ اب یہ پتہ نہیں انڈیا کی کانسٹیٹیوشن اور ان کے ضمیر کہاں گئے، اور وہ جو ایک گاندھی نہرو کا ایک جو سیناریو تھا ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا، اس کی تو انتہا وہ تو ختم ہی انہوں نے کر دیا اپنے ذہن سے۔ اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں یقیناً کمیونسٹ پارٹی نے بھی ان کے خلاف بیان دیا، پر اس سطح کی ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایک موومنٹ ٹائپ جو میں ہمارا خیال تھا کھڑی ہوگی، بالکل نہیں، ابھی نہیں آئی۔ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا نے بھی یہ کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، کچھ لوگ شاید اس کی اہمیت کو اس طرز پہ نہیں سمجھتے کہ 54 سال کے بعد یو این سیکورٹی کونسل نے کیوں یہ اجلاس فوراً بلایا 72 گھنٹے کے اندر؟ پرائم منسٹر عمران خان، فارن منسٹر قریشی صاحب نے جو یہ کال کیا ان کو، اور اس میں ٹوٹل حمایت ہماری چائنا نے کی یقیناً، پر 4 اور ممالک جس میں رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس اور برطانیہ ہے، تو انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو اس چیز کا پورا احساس تھا کہ یہ جو حرکت کی ہے مودی نے، وہ میرے خیال میں کنونس ہو گئے تھے کہ یہ کہیں ایسا کوئی ریجنل امبیلنس نہ کریٹ ہو جائے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ صرف اس کو ریجنل ایشو نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت بڑا ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے کہ ایک طرف آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں ایک پوری کمیونٹی کو اس کے ٹوٹل رائٹ سے، خوراک، ادویات، آمد و رفت، اور جو یہ سب سے جو ہے بات آج کے دور میں، یہ اب وہ اٹلی نہیں ہے 1930s 40s کا، یا جرمنی 30s 40s، جہاں کہتے ہیں جی مسولینی صاحب ایک فیشسٹ تھے، ایک ہٹلر فیشسٹ تھے، یا جو بھی آئرن کرٹن کا کہا جاتا تھا کہ
دی آئرن کرٹن ہیز ڈسینڈیڈ آن دا ہول آف ایسٹرن یورپ. تو یہ بات ہے پرانی، یہ تو اس سے بھی آگے چلے گا. اور اس صدی میں جب کہ ٹچ بٹن پہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے تو انفارمیشن کی فلو اب ان لوگوں کو ٹوٹلی اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اور ابھی تک کوئی صحیح معنوں میں رپورٹ نہیں. ادھر ادھر سے آتا ہے کہ جی 8,000 لوگ اٹھا لیے، 12,000 اٹھا لیے. پھر ایک انہوں نے نیا کام شروع کیا، وہ یہ ہے کہ جو ان کی نئی پود ہے، بچے، ان کو 12 سال سے لے کر 17-18 سال تک اٹھا کے ری انڈاکٹرینیشن کے چکر میں ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہ آگرہ لے گئے ہیں، کہیں اور انڈیا کے صوبوں میں اٹھا کر لے گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا جی ایتھنک ری انڈاکٹرینیشن کہہ لیں، کلینزنگ کہہ لیں، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں. اور پھر ڈیموگرافی چینج، یہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ ان کی انٹرنل ارینجمنٹ ہے. پاکستان تو اس کو نہیں کرتا کیونکہ ہم تو 48-49 ریزولوشنز جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ہیں، اس کے تحت تو 2 بنیادی چیزیں، اور وہ تسلیم ہو گیا یو این سیکورٹی کاؤنسل کہ یہ متنازع علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے کشمیر. انہوں نے اکنالج کیا. وہ تو کہتے تھے بائی لیٹرل ہے، بالکل بائی لیٹرل نہیں ہے، ٹوٹلی ملٹی لیٹرل. اور نمبر 2 پلیبسائٹ، کہ انہوں نے از خود فیصلہ کرا. پلیبسائٹ از ڈفرنٹ ٹو این الیکشن، از ڈفرنٹ ٹو اے ریفرنڈم. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ ان اکارڈنس ود جو طرز ہے یو این چارٹر کے تحت، ان ریزولوشنز کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا. آج بھی وہ سٹینڈ کرتا ہے، اور اس کی اب تسلیم یو این سیکورٹی کاؤنسل نے بھی کر دی ہے بائی کنویننگ دی اجلاس. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا، نیو یارک ٹائمز 7-8 دفعہ ایڈیٹوریل بھی آیا ہے، پرائم منسٹر کا اس میں پورا تجزیہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ پورا ایک یہ جو ایمرجنگ سیناریو ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا کی سٹیبلٹی کا کہہ لیں، یہاں تو غربت کی انتہا ہے جی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں. ایک ہم سب سے زیادہ غربت میں مبتلا ایک ریجن ہے دنیا میں، ایک سب سہارن افریقہ ہے، لیٹن امریکہ بھی وہاں سے نکل گیا، چائنا بہت ہی آگے چلا گیا. 700-800 ملین لوگ انہوں نے اپنے غربت سے 40 سال میں نکال لیے. تو ایک یہی خطہ رہ گیا تھا. اور اب اس قسم کی حرکت کرنے سے تو آپ بالکل ایک ایسے کیفیت پہ اپنے اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا. اور یہی اب ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے خیال میں بنتی ہے وہ پرماننٹ ممبرز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ ان کے بغیر مسئلے حل آج نہیں ہوتے. اور یقیناً وہ اس میں لے رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ٹرمپ نے 2 دفعہ پرائم منسٹر عمران خان سے گفتگو کی، میکرون کے ساتھ ان کی لمبی چوڑی گفتگو، پریزیڈنٹ میکرون آف فرانس، اور یہ جو ہے جانسن صاحب جو خود بھی تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں، برطانیہ کے یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر بورس جانسن، تو ان سے سب سے ان کی بات ہوئی ہے دا ہائیسٹ لیول. تو اس چیز میں، اور اب وہ جا بھی رہے 27 کو ان کی تقریر بھی ہے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، جہاں پورا پاکستان کا جو سیناریو اور جو خاص طور جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ڈھائے جا رہے اس کی ایک چیز، امید ہے کہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ، پر اس سے پہلے میرا خیال میں 33-34 دن ہو گئے ہیں. یہ محرم کا بھی اب آ گیا، جتنے بھی جمعے گئے ہیں وہاں انہوں نے مسجدیں بند کی ہوئی ہیں، اور یہ حالات جو انہوں نے پیدا کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ترین سیناریو ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی ہے، اور پاکستان کا اور کشمیر کا تو مستقبل جڑا ہوا ہے. شاہراگ قائد کے لفظ یہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے، اور ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اسی چیز کو ہر وقت دہراتی ہے. اور اس میں ہماری ٹوٹل بلیف بھی ہے کہ ہمارا اور کشمیریوں کا مستقبل اکٹھا ہے. تو یہ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں آج، تو پاکستان کے اندر پھر احتجاج اتنے ہوئے شاید ہماری تاریخ میں نہیں ہوئے، اور یہ لوگ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور ہر صوبے کی لیڈرشپ اور عوام جو ہے میرے خیال میں متحد ہے. بھارتی اقدامات کو پوری دنیا مسترد تو کر ہی رہی ہے. پاکستانی حکومت کی اپیل پہ لاسٹ فرائیڈے میں بھی پورے دنیا میں جہاں جہاں پہ پاکستانی اور کشمیری مقیم ہے وہاں پہ بھی انڈین اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے گئے. پاکستان میں بھی یہ ایسے مظاہرے پہلی مرتبہ کشمیر کے لیے دیکھنے میں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ابھی. لیکن جو نئی بات یہ ایڈ ہوئی اس میں کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کا پرچم لہرایا گیا، اور آزاد کشمیر کے ترانے کو پاکستانی ترانے کے ساتھ چلایا گیا. بہت خوب کہا آپ نے. اچھا سر، دوسرا سوال کروں گا آپ سے. کل آپ نے
یوم دفاع پاکستان کے موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ آپ لائن آف کنٹرول میں گئے اور بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی ملے، ان سے ان کا حال احوال بھی پوچھا. کیسا محسوس کیا آپ نے وہاں جا کے کل کا دن ان کے ساتھ اسپینڈ کر کے؟ میرے خیال میں جی کل پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود جی وہ صاحب بھی تھا. اور وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اور میں، ہم 4 لوگ تھے. اور وہاں چیف آف آرمی سٹاف، کو کمانڈر، ڈیو کمانڈرز اور ان کی پورے جو فارمیشن کے لوگ ہیں وہاں موجود تھے. انہوں نے بہت وسیع قسم کی دی اور ہم بالکل لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے اور وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے. انہوں نے سارا، ہم نے اس کا جائزہ لیا، وہ تمام جیوگرافی کا کہ کیا حالات ہیں اس کا تمام انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی ایکسپلین کیا. اور پھر جو وہاں جو یہ ہوتے ہیں انسیڈنٹس فائرنگ وغیرہ کے، کراس فائرنگ کے، اور اس میں تو وہ جان بوجھ کے پاکستان کے خلاف ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے لوگ، سینکڑوں لوگ شہید بھی ہوئے، بہت سے ایسے ہیں جن کو انجریز ہوئیں. اور ہم پرائم منسٹر اور وہاں گھل مل گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو انجریز جن کو ہوئیں، اور وہاں ان کے یا لواحقین تھے یا وہ خود تھے، خواتین و حضرات، اور بہت ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی سب کی. اور کیونکہ جب آپ خود دیکھتے ہیں وہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ جس طریقے کے کلسٹر بم تک تو انہوں نے کوئی کنونشن چھوڑا ہی نہیں ہے جی. جنیوا کنونشن میں ہر چیز کی وہ خلاف ورزی ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو قانون کی تو پرواہ ہی نہیں. مائٹ از رائٹ پہ وہ چلے ہوئے، ان کو میرا خیال میں بالکل ہی ایک اپنے انتہا کی ہے. پر پاکستان آرمی کا وہاں جو ہم نے دیکھا طریقہ کار، میں خیر سمجھتا ہوں کہ اتنا الرٹ ہے اور اتنے وہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہی شہری جو بالکل وہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں سے موو آؤٹ نہیں کر رہا، نہیں وہ تیار ہی نہیں اس کے لیے. وہ زندگی اسی طرح بسر کر رہے ہیں. ان کے لوگ شہید بھی ہیں اور ان کو انجریز بھی آئی ہیں، پر وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، اور روز مرہ کی وہ چلا رہے. تو ان میں بڑی جرت مندانہ نفسیاتی طور پر، عملی طور پر مظاہرہ ہے. اور جہاں ہم نے وہ حالات دیکھے ہیں وہاں بالکل پہاڑ ہیں. اور پھر ایک یہ چیز بہت ہی تمام تر پاکستانیوں کے لیے میرے خیال میں ایک حوصلہ افزا چیز اتنی ہے کہ وہ جس عزم کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں اور جو ان کے اندر ایک پختگی سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، روشن ہوگا. وقت کی بات ہے کیونکہ ان کا کشمیریوں کا دیکھیں نا جی، جو موقف ہے 100% صحیح ہے. اس میں ادھر ادھر گھومتے رہے، کبھی ہماری حکومتیں، کبھی کہیں اور لوگ، وہ اپنی جگہ پر. وہ جو بنیاد ہے کشمیر کی ڈسپیوٹ کی، اس سے تو کوئی منحرف ہو ہی نہیں سکتا. اور اس پہ جب ٹھپا لگ گیا 55 سال کے بعد کہ تمام تر دنیا کہتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا کوز ہے، تو اب اس پہ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے دنیا، کیسے ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہے چیز جو کہ ہماری ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سفارتکاری کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری لیڈرشپ کے لیے. اور اسی کے لیے اب میرے خیال میں جو جس طریقے سے ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب اپنی سطح پر میرے خیال میں انہوں نے بہت سے دنیا کے لیڈرز کے ساتھ رابطے کیے ہیں. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ روز اپنے ہم منصب کے ساتھ تقریباً 2-3 آدمی سے، آج بھی ایک میٹنگ ہے جس میں چائنا کے اور افغانستان کے فارن منسٹر یہاں تشریف لائے. چائنا کے فارن منسٹر بہت اہم بات ہے، جانا تھا انڈیا، انہوں نے وہ ملتوی ختم کر یہ دیا. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی بہت اہم ایکٹیویٹی ہے اس تناظر میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سگنل دیا ہے. حالانکہ ان کے مراسم تو انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، ٹریڈ کے بہت تھے، 80 سے 90 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے، کیونکہ دونوں بہت بڑے ملک ہیں اور ان کے اپنے اقتصادی حالات. میرے خیال میں انہوں نے سگنل یہی دیا کہ یہ جو انہوں نے، کیونکہ ان کا بھی تو بارڈر لداخ میں بھی تو یہ ان کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ ہوا ہے، اور پھر یہ کشمیریوں کا بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس تناظر میں جب وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک اپنی یہ ڈپلومیٹک سگنلز ہوتے ہیں جو ممالک مختلف اوقات دوسرے کو بتاتے ہیں، اشارتاً کہہ لیں کہ ہاں ہم سوچ رہے ہیں، فوری طور شاید ہم نہیں آ سکتے، جو بھی وجوہات پر. عملاً آپٹکس کے لیے تو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ ان کا تھوڑا سا اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں انڈیا نے جو حرکتیں کی ہیں. اور اس حد تک کہیں گے انہوں نے جب UN سیکیورٹی کونسل میں ہم نے جب درخواست کی تو چائنا ٹوٹلی ہمارے ساتھ وہاں
اگر وہ نہ چاہتا تو UNSC سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہی نہ ہوتی. تو اس حد تک وہ چائنا نے اپنے آپ کو اس میں، پھر آپ دیکھتے ہیں جو ہمارا CPEC کا چل رہا ہے، ان کا جو بہت بڑا ایک گلوبل ہے منصوبہ، اس میں ہمارا ایک کی رول ہے. اور ہمارا جو رول ہے نا جی، اس کی ایک اور بڑی، پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجی ہے، جیو پالیٹکس ہے، ہماری جو لوکیشن ہے نا جی، وہ پاکستان کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ہم وہاں بیٹھے ہیں سمندر پہ جہاں ہارموز اسٹریٹس ہیں، جہاں کچھ لوگ طے کہتے ہیں کہ اپ ٹو 70% دنیا کا آئل وہاں سے قریب سے ہمارے سے گزرتا بھی ہے. تو یہ ہماری جو جغرافک لوکیشن ہے نا جی، یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹ ہمارے پاس، استعمال تو کبھی نہیں ہوتا، پر عملاً تو ہم بیٹھے ہیں وہاں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے کوسٹ لائن اس طرح ڈیولپ نہیں کی، اور یہ CPEC کے تحت اب گوادر کو بھی ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5-10 سال میں گوادر جو ہوگی ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹ بنے گا ہمارے سارے ریجن کے لیے. تو اسٹریٹجکلی پاکستان جو ہے ہم ویل پلیسڈ ہیں. اب اس کو ہم کس طریقے سے لے کر جاتے ہیں، ہمارے سابقہ حکمرانوں نے کیا کیا، وہ ایک لمبی بات ہے. پر ہمیں چاہیے اب کہ ہم منظم ہوں انٹرنلی حکومت پاکستان، اور اکنامکلی ہم اس طریقے سے چلیں. ہم سیکھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ماڈل سے. چائنا کا ریسنٹ ماڈل ہے، دنیا وہ سپر پاور صرف 40 سال میں بن گیا. ریپبلک آف کوریا، وہ اس نے 60s میں ہمارا یہاں 5 ایئر پلان کا ماڈل اٹھا کر لے گئے تھے، اس پہ انہوں نے عمل کیا اور بہت آگے چلے گئے. ہمارے پاس ماڈلز رہے ہیں پر ہم نے عمل کم کیا ہے، اور ویسے خواہشات ہماری بہت تھیں، پر اس طریقے سے ہم کنسسٹنٹلی تسلسل کے ساتھ چل نہیں پائے کہ ہمارا کوئی پیراڈائم جو تھا آف اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کو ہم اگر صحیح معنوں میں لے کر چلتے. اب سٹارٹ تو دوبارہ کر رہے ہیں، اور پچھلے 12 مہینے سے بہت زبردست چیلنجز ہے اس نئی حکومت کے لیے سامنے. پھر ایک اور ایشو ہے ہماری جو پاپولیشن ریٹ آف گروتھ ہے 2.4%، اور ابھی جو سینسس ہوا 2 سال پہلے، ہم 5واں یا 6واں ملک بن گئے آبادی کے لحاظ سے. اقتصادی طور پر ہم کہاں کھڑے؟ یہ بھئی ایک سوالیہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب تک ہم اپنی ریالٹی کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے حقائق کو نہیں دیکھیں گے، اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو جج نہیں کریں گے. ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے وہ مواقع پیدا کرنے، وہ کیسے ہوں گے؟ 2 چیزوں کے لیے: کوالٹی ایجوکیشن، صرف ایجوکیشن نہیں، صرف لٹریسی نہیں، اس کا معیار کیا ہے کہ وہ ہم مقابلہ دنیا کا کیسے کریں گے. اور اب تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ہم مثال کے طور پر یہاں ایسے بچے اور بچیوں کو اکوپ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، کیپبلٹی ہے، وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ چلے جائیں اور چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا لیں جو فیڈ کرے نارتھ امریکہ، یورپ، جاپان اور آسٹریلیا، کینیڈا اور ان ممالک کو جن کو ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم صرف اپنی ایکسپورٹس اس کے ذریعے جو ہیں یہاں 23 ارب ڈالر کی ہیں، تو اس میں 10 سے 20 ارب ڈالر اگلے 4-5 لا سکتے ہیں. انڈیا کی ایکسپورٹس 320 ارب ڈالر ہو گئی ہے، جس میں سے 144 ارب ڈالر جو ہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ ہے. وہ صرف ان کے ہیومن ریسورس کی ہے، اس میں آپ کو زیادہ ٹرینڈ مین پاور ہے، اور اس کی پھر لنکیجز انٹرنیشنل ہونی چاہیے کہ اس کے معیار کے مطابق ہو کہ اس کو استعمال بھی لوگ کر سکیں. ہم کر سکتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے. چائنا نے بہت آگے چلا گیا اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا کوریا ہے، ملیشیا. ملیشیا کے فارن منسٹر نے بھی ہماری حمایت دوبارہ کر دیا، پہلے مہاتر صاحب نے کر دی تھی. ترکی کے اردگان صاحب نے بھی کیا. ایران کے جو رابر صاحب ہیں انہوں نے 2-3 مرتبہ ان کی پارلیمان میں. مطلب ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، پر جن لوگوں نے صحیح معنوں میں انڈیا کو ایجن کرنا ہے نا جی، وہ P5 ہے. کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات بھی انڈیا کے ساتھ ہیں، اور اکنامک تعلقات بھی ہیں، ٹریڈ کے بھی ہیں، پر ایک ضمیر کی آواز بھی ہوتی ہے. اور یہ فرق ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو برنی سانڈرز ہیں، ڈیموکریٹس کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے تو کھل کے کہا کہ یہ جو انڈیا نے کیا بالکل یہ سراسر خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی. برطانیہ کے فارن سیکرٹری نے کھل کے ہاؤس آف کامنز کے فلور پہ کہا کہ غلطیاں. اب یہ کچھ ایسے لوگ نہیں، یہ امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ورلڈ پالیٹکس میں. یورپین پارلیمنٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی نے یہ بات 2-3 دن پہلے کہہ دی. تو یہ جب آوازیں اٹھتی ہیں وہ اپنے
کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ نیچے سے اٹھ رہی ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بات کریں. وہ ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور جمہوریت کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ جواب دہ ہوتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو بھی جواب دیں، اور جب ان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، ان کے اپنے لوگ، اور اس میں ڈائسپرا بھی ہے، پر ڈائسپرا اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ٹوٹلی ان کو مولڈ کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اب لندن میں بہت بڑے ڈیمونسٹریشن ہوئے. پہلا ڈیمونسٹریشن جو تھا، کہتے ہیں کہ 19,000 سے 25,000 لوگ تھے. انڈین ہائی کمیشن پہ جا کشمیر کے کیا حوالے سے پہلا تاریخی مظاہرہ تھا وہ. نہیں، اور پھر دوسرا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر وہ گئے انڈین ہائی کمشنر کے پاس. اگر آپ لندن کو جانتے ہیں، وہاں سے کوئی 2 گھنٹے لگے، پھر 2 گھنٹے باہر جا کے وہ کھڑے رہے. اور جو انہوں نے احتجاج کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مودی پہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اور یہ وہاں لوگ کے مظاہرے کو پہلی دفعہ انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا کشمیر کے حوالے سے. نہیں، یقیناً کریں گے، کیونکہ ان کا اتنا انسٹنٹینیس تھا. اور یہ دوسرا جو تھا، اس میں تو کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا. پہلے میں ایک آدھے ہوں گے، اس میں ایک آدمی نہیں تھا. انہوں نے خود کیا. ہونے تھے صرف 3 سے 4 ہزار آدمی، پر لوگوں نے جب سنا ہو رہا ہے، مختلف جگہ سے آئے، کوچز بک کر کے لوگ خود آئے. یہ ہوتی ہے اصل میں ضمیر کی آواز، وائس آف کانشنس، جو کہ پھر آگے آپ کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس میں ہم کیوں نہ شامل ہوں. کیونکہ وہاں کے وہ سابقہ رہنے والے تھے وہی لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارے کوئی یہ ہے، فلاں ہے، ان کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں. بچیوں کو اسکول نہیں جی، ان کو تو کوئی ہسپتال نہیں جانے دیتا. کسی نے اگر کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی وہ رک گئی ہے. تو دیکھیں نا جی، اس قسم کے جو ہیومن سفرنگ ہے وہ آج کے دور میں ہو رہی ہے. 33-34 دن ہو گئے، تو لوگوں کے اندر ایک یقیناً اس قسم کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ نکل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے امریکہ کے 2-3 شہروں میں بھی ہوئے، اب اور ہوتے رہیں گے. یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. یورپ میں برسلز میں ہوئے ہیں، اور اسکینڈینیویا میں آپ دیکھیں گے، ناروے میں ہوگا، وہاں بھی کمیونٹی ہے کافی. اور یہ برطانیہ میں تو ہوتا رہے گا. جی ہاں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی، اور اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو پاورفل ان کے لمون مین اخبار پیرس کا، اس نے چیزوں کو کور کیا. برطانیہ کے 3-4 اخباروں نے کیا، گارڈین، انڈیپینڈنٹ اور ڈیلی میل. تو اور پھر بی بی سی نے بھی کچھ حد تک کیا، اور CNN نے بھی کیا. تو یہ وہ ادارے ہیں جو اوپینین لیتے بھی ہیں اور اوپینین بلڈرز بھی ہیں، دونوں ہیں. اٹس اے 2-way ٹریفک. تو وہ پھر یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں دنیا کے، تو پھر ان کا اس میں تبدیلی مجھے لگتی ہے آہستہ آہستہ آئے گی. سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد، صدائے کشمیر کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال رفیق حاضر ہوں. اور آج گفتگو کر رہے ہیں سید فخر امام صاحب، چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی پاکستان کے، سینئر سیاستدان بھی ہیں. سر، ایک اور سوال یہ ہے کہ غیر آئینی اقدامات تو بھارت کی طرف سے آگے، پاکستان کی یکجہتی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. کل پرائم منسٹر نے پھر واضح کر دیا، عمران خان صاحب نے، کہ چٹان کی طرح کشمیریوں کے اس معاملے میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا، وہی بات دہرائی گئی جو 2 روز قبل DGI SPR نے کی کہ آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک. ان میسیجز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا دنیا میں یہ میسیجز بھی اثر انداز ہوں گے؟ یقیناً. دیکھیں جی، جس ملک میں اتحاد نظر آتا ہو، جس ملک کے اندر ایک عزم ہو، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے، یہ ملک کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ یہ جو ہندفتہ فلسفہ ہے وہ مسلمانوں کو 1 مین 1 ووٹ کے اندر انصاف اور عدل مہیا نہیں کرے گا. اسی لیے بنا تھا. وہ آج ثابت کر دیا مودی نے کہ مسلمانوں کو عدل اور انصاف سے محروم رکھا جائے گا. آج عملاً آپ دیکھ رہے ہیں، اب جو 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں بستا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے. اور اس سے زیادہ صرف وہ نہیں، اب وہ لوگ جو آسام میں 1971 کے بعد رہتے تھے، 19 لاکھ کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا، سٹیزن شپ سے ان کو ختم کر دیا. یہ کس ملک میں ایسے قانون اس قسم کے بنتے ہیں؟ یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں جی فیورر سے یہ زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے آپ نہیں بہت سمجھتے کم کہ ہو یہ گئے. اس ریجن میں کہ نیا خطرہ پیدا کر رہا ہے یہ مودی؟ بالکل ہی. دیکھیں جی، ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اس ملک میں. یہ ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. پہلے اس کے افیکٹس نظر آتے تھے، پر جب وہ الیکشن ہوتا تھا تو وہ ان کا تھوڑا سا بخار نکل جاتا تھا. اب تو الیکشن بھی ان کا کوسچن ہو جائے گا. مودی کے جو اقدامات ہیں اس پہ پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کانگریس سے دیکھ لیجئے یا دیگر ریاستوں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کشمیریوں کے حق میں. دیکھیے جی، انڈیا کا جو
انٹرنل پالیٹکس ہے نا جی، وہ ایک بہت ہی اہم مودی کے لیے ہوگی، کیونکہ مودی کا جو سارا مینیفیسٹو اور پروگرام تھا شائننگ انڈیا، کہ میں انڈیا کو اکنامکلی ڈیولپ کر دوں گا اور ان کو غربت سے نکالوں گا، یہ اس کا مین تھا، پر وہ چلا نہیں۔ 2014 سے 19 تک جس طرح گجرات میں وہ گیا، حالانکہ گجرات میں بھی اس نے 2500 مسلمانوں کو شہید کیا، وہ یہ پتہ نہیں کیسے ہضم کر گیا۔ اس سے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، وہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ انڈیا نے فیصلہ نہیں کیا، پر اب یہ تیسری مرتبہ جب یہ وفاق میں اتنی بہت بڑا اس نے یہ پہلی حکومت کی، تو وہ اس طریقے سے اقتصادی حالات میں تبدیلی نہیں لا سکا، اس تیزی سے نہیں جا سکا، اور اب تو گرتا جا رہا ہے، اب تو کہ 5% پہ آ گئے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مودی کا جو ایک ذہن تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا تعصب ہے، پریجڈس ہے، اس کے اندر ایک باعث ہے، اور وہ باعث کیا کہ ہندو کے علاوہ اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ وہ ہندفتہ تھا۔ اب یہ کوئی RSS جو ہے، یہ 1923 میں اس کا فلسفہ شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ گاڈ سے جو ان کا تھا وہ اسیسینیٹ مہاتما گاندھی کو کر دیتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کو 2 سیٹیں ملی تھی 1984 میں جب اندرا گاندھی اسیسینیٹ ہوئی، راجیو گاندھی، 401 سیٹیں کانگریس کو تھیں، ان کو 2 ملی۔ 35 سال بعد اس دفعہ الٹ ہو گیا، اور اس نے ایک کارڈ کیا کھیلا، کارڈ اس نے اینٹی پاکستان کھیلا، اینٹی مسلم کارڈ کھیلا، جس کی وجہ سے اس کو اب یہ دوبارہ ملی۔ پر اس کے ساتھ جو نقصان میں دیکھتا ہوں انڈیا کے اندر جو ہوگا انڈین پالیٹکس میں، جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، ایک طرف یہ 19 لاکھ کو انہوں نے کہہ دیا جی آپ تو شہری نہیں ہمارے، پھر انڈیا کے اندر 3 سدرن اسٹیٹس ہیں تامل تیلگو اسپیکنگ جو ٹوٹلی اس کے خلاف ہیں، پھر اس کے خلاف ایک انٹرنل موومنٹ اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، اور میرے خیال میں وہی ہوگی، یہ سوشلسٹک کہہ لیں، ماؤسٹ کہہ لیں، لیننسٹ کہہ لیں، لیفٹسٹ کہہ لیں، جو لفظ بھی اس کو دے، 150 سے 200 اضلاع میں انڈر گراؤنڈ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے جو کہ اسٹرکچر کے خلاف چلی ہوئی ہے، کہ ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں شامل نہیں کرنا چاہتے، ابھی بھی چلی ہوئی ہے، اور وہ بھی الٹیمیٹلی مودی کے پاور کو وہ یہ لوگ چیلنج کریں گے۔ اور پھر دیکھیں جی، یہ سکھ جو ہیں، دیکھ لیں گے آپ، ان کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں کھڑی ہوں گی۔ وہ ناگالینڈ میں تو آزادی کا ایک پرچم بھی لہرانا شروع ہو گیا۔ تو ساؤتھ میں اگر 3-4 اسٹیٹس، تو ان کی جو وہ ایک پولیٹیکل ہارمنی جس کو کہتے ہیں، پھر اس نے ایک خوف وہاں پیدا کر دیا کہ جو بھی اخبار یا جو چینل اس کے خلاف چلتا ہے اس کو یہ بلی کرتے ہیں، اس کو یہ انڈر گراؤنڈ تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ نا اشتہار کے علاوہ اس وقت صرف 2 اخبار ہیں انڈیا میں جو انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے، صرف 2۔ اب ہندوستان تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ سینکڑوں چینل ہیں، اور یہ میں انڈیا کی رپورٹنگ بتا رہا ہوں کہ صرف 2 اخبار ایسے رہ گئے، ایک ہندو اور ایک اور ہے، جو کوئی نہ کوئی نیوٹرل کرتے، باقی کو انہوں نے اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 1 پارٹی اسٹیٹ لگنا شروع ہو گیا۔ وہ تو ڈیموکریسی کا ایک ڈھانچہ، ایک ایسی بات رہ گئی ہے، اور یہ جب اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کا بزنس میں امپیکٹ آئے گا، اس کا انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں امپیکٹ آئے گا، اس کا انڈیا کی کلچر پہ آئے گا۔ جو بالی ووڈ اور یہ چیزیں وہاں سے نکل رہی تھیں، وہ دیکھیں گے اس میں اس کے الٹ ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ایک پتہ نہیں کس قسم کا انسان آ گیا انڈیا پہ، اور ہر ایک کو اپنے تابع کرنے کے چکر ہے۔ منوپلی آف پاور اس کا جو ہے نا، کہ اس کو میں پاور کو منوپلائز کر کے اور پھر جو چاہوں کر لوں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جب اسٹالن اور وہ لوگ مشکل سے کر سکے، تو یہ کہاں کا آدمی ہے جی۔ RSS کے حوالے سے گزشتہ دنوں واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک رپورٹ میں یہ لکھا کہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹوٹل جی، یہ تو انتہا کی انتہا ہے جی۔ میں نے تو کہا کہ یہ تو RSS 1923 میں شروع ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا مسولینی اور جو وہ کر رہے تھے وہاں ہٹلر، اٹلی میں اور جرمنی میں، ان سے انہوں نے کچھ اسی چیز کو ان سے انسپریشن لے کے آگے آئے، اور آج وہی منوپلی آف پاور کی طرف جا رہے ہیں نا جی، 1 پارٹی اسٹیٹ کی طرف۔ اور اس سے یہ نقصان ہوگا کہ یہاں جو بھی پھر مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، وہاں انہوں نے آسام میں حرکت کر دی ہے، کل یہ دوسرے صوبوں میں 2 اور ایسے صوبے ہیں جہاں 25 سے 23، اس میں یو پی ہے، اور ایک اور صوبہ ساؤتھ میں جہاں 25 سے 23% مسلمان ہیں۔ ان کے لیے تو عذاب کیا تک ہے، نہ ان کو نوکریاں آن میرٹ ملیں گی، نہ ان کو مواقع ملیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کریں، اور پھر جو لوگ بھی پریس میں لکھیں گے کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں،
ان کا ہی پیچھا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ایک جب وہ کشمیر کو تو انہوں نے بالکل اس طریقے سے آج ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی آواز ہی کوئی نہیں, وہ انسان ہی نہیں, غیر انسانی فعل ہر چیز میں کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال میں کہ کہیں نہ کہیں اب یونائٹڈ نیشنز کی جو 2 رپورٹیں آئی تھیں, وہاں یہ ہمارے فارن منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں میرا خیال ہے 2-3 دن میں, ہیومن رائٹس کاؤنسل دو انہوں نے تو پن پوائنٹ کیا تھا کہ جو انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا مودی گورنمنٹ. 70 سال کے بعد پہلی دفعہ ان کے خلاف ایسی رپورٹ یونائٹڈ نیشنز تو کسی کے تابع نہیں, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ. ان کی جب ہیومن رائٹس کاؤنسل نے کی, اور اب ہمارے فارن منسٹر ان کی 2 ہفتے کا اجلاس شروع ہونے والا ہے جنہیں وہ خود جا رہے ہیں, اچھی بات ہے, اور وہاں جا کے ساری چیز وہ دوبارہ پیش کریں گے ساری دنیا فیوچر کے کیا لیے. دیکھ رہے ہیں؟ ابھی لاک ڈاؤن بھی جاری ہے, اقوام متحدہ کا اجلاس بھی آ رہا ہے, فیوچر کیا ہوگا؟ کیا یہ لاک ڈاؤن دیکھیں جی کہیں نہ کہیں یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, اور اس کے بعد ہمیں ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے. ہماری تو ہے کہ 2 منٹ کے بعد ختم ہو, پر وہ میری خواہش اور آپ کی اپنی جگہ اور ساری دنیا کی, پر دیکھنا کہ جب مودی کا اپنی حکمرانی میں ایک ایسی کیفیت بلڈ ہوگی کہ وہ انڈر پریشر کرے گا, وہ اس میں کوئی والنٹیریلی نہیں, جب دیکھے گا کہ اس میں اب انڈیا کا نقصان ہے اور میرے لیے اندرون انڈیا کوئی پرابلم نہ کھڑا ہو جائے, اس وقت یہ تبدیل فوراً ایک پینترا بدلے گا, اور پھر اس چیز کو اور ایک دن کرنا پڑے گا. یہ کب تک ہیومنلی, وہ جو 9 لاکھ وہاں ٹروپس بیٹھی وہ بھی تو انسان ہے, وہ کب تک اس چیز کو برداشت کرتے رہیں گے کہ جی بچوں کو نکال کے مارو, جی عورتوں کے ساتھ یہ کرو, فلاں کرو. ان کی بھی اندر کوئی نہ کوئی 2-3 افسران ہیں انڈیا میں جنہوں نے یا تبادلے کرا لیے یا کل کرناٹکا ہے, وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر نے ریزائن دے کر دیا نا جی. اب وہاں ایک چھوٹے یہ سمبولک افیکٹ ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, غیر انسانی فعل کرتے پھر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو باضمیر لوگ وہاں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ملتے نظر آئیں گے, اور اسی سے پھر ایک آہستہ آہستہ ان کے خلاف ایک. سر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم محکوم انسانوں کو, مسلمان بہن بھائیوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے جی آج محرم کی شاید 7 تاریخ ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جیسے کربلا میں ہوا تھا کہ یہ وہ قوم ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ جو انہوں نے اپنا پرچم اٹھایا ہے, انشاءاللہ وہ ایک دن کامیاب ہوں گے. نظریں بڑی ان کی صرف پاکستان پہ, اور وہ نہیں, اور ہونا بھی شہید ہو کے چاہیے, بھی لپٹتے بھی پاکستانی نہیں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل کشمیر اور کشمیریوں کا مستقبل پاکستان کا ایک ہی ہے, ہم متحد ہیں ہر کام میں. بہت بہت شکریہ سر, آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. سامعین, آپ نے خصوصی گفتگو سماعت فرمائی سینئر سیاستدان اور سید فخر امام صاحب جو کہ چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی پاکستان کے. اسی کے ساتھ پروگرام کے میزبان محمد بلال رفیق کو اجازت لینے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ایگزیکٹو پروڈیوسر نوید احمد چوہان اور سینئر پروڈیوسر انعام احمد سمرو کا بھی تعاون شامل حال رہا. پروگرام کے میزبان محمد بلال رفیق کو نئے سیگمنٹ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.